بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیف الملوک شناسی کی ایک نئی کلاس لیے حاضر خدمت ہوں۔ یقیناً آپ اب تک میرے نام سے واقف ہو چکے ہوں گے۔ میرا نام ہے گلبہار احمد اور میرے ساتھ موجود ہوتی ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ تو سلسلہ سیف الملوک شناسی عدالت نیوز اور روزنامہ عدالت کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ایک میاں صاحب کے کلام کے حوالے سے ہی جو چل رہا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جوانی کی عبادت اور جوانی میں جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اس حوالے سے میاں صاحب نے اپنے کلام میں کیا ارشادات فرمائے، کیا بیان فرمایا ہے۔ تو میں اپنی بات کو، اپنی تمہید کو مختصر رکھتے ہوئے چلتے ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہمیں بتائیں کہ میاں صاحب نے جوانی کی عبادت اور توبہ کے حوالے سے جو بیان کیا ہے قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں، آج اس حوالے سے ہمیں بیان فرمائیں تب تاکہ ہم سننے والے اس سے مستفید ہو سکیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رحمت دا می پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا۔ عدالت نیوز چینل کے لیے دعا، خصوصی دعا آپ کے کلام کے ساتھ۔ صدا بار تے اس باغ ہے کدے خزانہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھل کھاوے۔ بار بار اس دعا کو میں دہراتی ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کریں، سنیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرم فرمائیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے کامنٹ سے، آپ کی اس کلام سے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو آج کی کلاس شروع کرتے ہیں گلبار بیٹے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں کئی جگہ فجر کی وقت کا بھی کیا سلسلہ، وہ بتایا، اس کی اہمیت بتائی ہے، تو اس کی اجر و ثواب کا بھی۔ تو آج ہم اوائل عمر، نوجوانی والی عمر کے متعلق آپ کے ارشادات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آپ نے اس کی فضیلت پہ کیسی روشنی ڈالی ہے۔ ٹھیک، بے شک۔ تو ایک جگہ حدیث مبارکہ ہے کہ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو ایک اور جگہ فرمان ہے کہ جوان عبادت گزار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ 3 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں: گرمیوں کے روزے، سردیوں کا وضو اور جوانی کی عبادت۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول بھی ہے کہ وضو نوجوان کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح کیا کرو۔ تو جس طرح رات کا پچھلا پہر وقت فجر و سحر اللہ کا لاڈلا وقت ہے، اسی طرح اوائل عمر یعنی جوانی والی عمر، یعنی عمر کا یہ حصہ بھی رب العزت کا خاص عطیہ ہے بیٹا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فارسی کے 2 اشعار ہیں، ان کا ترجمہ کرتے ہیں، میاں صاحب کا یہ کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں: در صرف کر دی عمرت عزیز یارا، در صرف کر دی عمرت عزیز یارا، در ناو ماو گشتی نہ شناختی خدارا۔ اس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ کر دیں کیونکہ یہ تو ہمارے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ علم صرف، جو علم ہے وہ صرف میں صرف کر دیا۔ علم صرف بھی علم کا نام ہے، علم صرف اور علم ناو 2 علم ہے۔ جی۔ تو علم صرف میں صرف کر دیا عمر کا یہ قیمتی وقت، عمرت عزیز یارا، یہ عمر کا عزیز جو وقت تھا، پیارا وقت تھا، جوانی والا۔ ٹھیک۔ تو علم صرف میں صرف کر دیا عمر کا یہ قیمتی وقت، در ناو ماو گشتی، دا علم ناو میں ماو رہے، نہ شناختی خدارا، مگر خدا کو نہ پا سکے۔ علم پڑھتے رہے، ناو اور علم صرف یہ پڑھتے رہے لیکن خدا کو نہ پا سکے۔ تو اس کا بتایا انہوں نے کہ ایک علم ہنر کے طور پہ حاصل کرتے ہیں اور ایک علم خدا کی شناخت کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک، بے شک۔ تو ہم زندگی کے ان قیمتی لمحات کو نہ سمجھ سکے بیٹا، نہ قدر کر سکے۔ آپ تو بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں اپنی بات کر رہی ہوں، ہمارا تو وقت گزر گیا وہ۔ تو یعنی نہ خدا کو پایا، نہ معرفت خداوندی نصیب ہوئی، اور اس بہترین سرمایہ کو ضائع کر دیا بیٹا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آغوش جوانی میں لاکھوں گناہ کر بیٹھے اقبال، ہمیں معلوم نہ تھا کہ خدا کو منانے کی اصل عمر جوانی میں ہے۔ ٹھیک، یہ تو
بالکل واضح پیغام ہے نوجوانوں کے لیے. بے شک بے شک. تو در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یعنی جوانی کی عبادت، جوانی کی توبہ سنت انبیاء بھی ہے اور درس انبیاء اور درس اولیاء بھی ہے. بے شک. تو ایک جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا. یہ وہی درس ہے نا، وہی سبق ہے نا، اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں نا میاں صاحب. اس جوانی والی میں لو کون سی ہے؟ یہ ہماری جب جوانی ہے، ٹھیک، جب بندہ صحت مند ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ تندرست ہے، نیکی کی بھی اس وقت جو ہے طاقت ہوتی ہے اور بدی کی بھی طاقت ہوتی ہے. بے شک. تو جب اوائل عمری سے گزر جاتی ہے آخری عمر میں، تو پھر وہ بندہ بدی کی تو طاقت ہی نہیں رہتی، پھر کچھ کیا کر سکتا ہے پھر. لیکن اصل جو چیز ہے، اصل جو یہ سرمایہ ہے وہ جوانی اور تندرستی، دو چیزیں ہیں. ٹھیک. تو یعنی لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. اب دیکھیں ہماری زندگی کی تو شام ہو گئی ہے، لیکن آپ کے پاس ابھی بیٹا کچھ وقت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ عمر دراز کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس شعر کا جو میاں صاحب نے فرمایا، اس کا شام پئی بن شام محمد کا کیا میننگ بنتے ہیں بلا؟ بن شام کہ جب آخری شام تو ہو گئی نا، ایک شام ہوا ہے، شام پئی بن شام محمد. وہ کون سی؟ اس شام کے بغیر ہم نے جانا ہے، کر جاندی نے ڈرنا. وہ رام اور شام دو بھائی تھے، دوست تھے بلکہ میرے خیال میں. تو یہ ہو گیا کہ رام اور شام دونوں دوست تھے، لیکن جب جانا ہے تو شام کے بغیر رام نے جانا ہے ادھر، تو شام ادھر ہی رہ جائے گا. کسی دوست کا ساتھ نہیں ہوگا، کسی رشتہ دار کا ساتھ نہیں ہوگا، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی سوائے اپنے اعمال کے. وہ شام ہے. اب اس کو پڑھنے سے وہ زیادہ مزہ آئے جائے کہ شام پہ بن شام محمد، اس شام کے بغیر جانا ہے. تو بیٹا یہاں بھی یہی ہے کہ نیک جوانی میں اور تندرستی میں نیک اعمال کر لے. زندگی کی شام ہو گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، وقت اجل آ گیا ہے، تو کر جاندی نے ڈرنا. کار اصلی کار کون سا ہے؟ قبر اندھیری میں جانا ہے. تو اب بڑا ڈر اور خوف لگے گا، یعنی اعمال صالحہ جوانی اور تندرستی میں کر لے. تو اسی طرح آگے جا کے ایک جگہ سرکار فرماتے ہیں کہ تیرا کوئی ساتھی، تو کوئی مددگار تیرے ساتھ نہیں ہوگا، تیرا کوئی ہیلپر تیرے ساتھ نہیں ہوگا. تو دوست کی جگہ بھی تیرے اپنے اعمال ہی ہوں گے، کوئی دوست نہیں ساتھ جائے گا. تو ایک جگہ میاں صاحب فرماتے ہیں الف آئی وار ٹر جاونا ہے، اس سادہ کوئی وسا نہیں. آئی وار ہے کہ اپنی اپنی باری پہ. ٹھیک. الف آئی وار ٹر جاونا ہے، اس سادہ کوئی وسا نہیں. اج وقت بہار ہے باغ تیرے، پلکے پہ جاوے متے واہ نہیں. آج وقت بہار ہے باغ تیرے. یہ جو باغ ہمارا زندگی کا جوانی والا ہے، اس میں بہار کا موسم ہے. اس وقت جوانی ہے، تندرستی ہے، یعنی اس کو غنیمت جانا جائے، اس کو غنیمت اس سے پہلے کہ یہ وقت نکل جائے، گزر جائے. پلکے پہ جاوے متوا نہیں کہ کل کو بڑھاپا آ گیا، بیماریاں آ گئی، جس کا میں خوف آپ کے سامنے پیش کرتی ہوتی ہوں کہ گلبار بیٹا جلدی ریکارڈنگ کریں کہ بڑھاپا ہے، تسلی دیتے ہیں. تو پلکے پہ جاوے متوا نہیں کہ پھر کوئی پیش نہیں جائے گی. تو کلو نفس ذائقۃ الموت ہے نا، کہ اپنی اپنی باری پر ہر ایک نے جانا ہے. ہر زیرو نے یہ عارضی اور فانی دنیا چھوڑنی ہے، کوئی پتہ نہیں کب وقت اجل آ جائے. آج وقت بہار ہے باغ تیرے. آج اس جوانی اور تندرستی والی عمر پہ بہار کا سایہ ہے بیٹا. تو پلکے پہ جاوے متوا نہیں، کل بڑھاپے میں معذوری و مجبوری میں تیری کوئی واہ نہ چلے گی، تیری کوئی چارہ نہیں چلے گا، کوئی پیش نہیں جائے گی. تو کرنا کیا ہے کہ پھول عملاں دے چن کے پر چولی. ٹھیک. پھول عملاں دے چن کے پر چولی، خالی ہاتھ جانا اگے شاہ نہیں. اس بادشاہ کے سامنے خالی ہاتھ نہیں جانا. اس جوانی والے باغ سے نیک اعمال کے پھول چن کر کٹھے کر لے، نیکیاں کما لے، خالی ہاتھ جانا اگے شاہ نہیں. اس بادشاہ کائنات کی بارگاہ میں خالی ہاتھ نہیں جانا. تو کیا کرنا ہے، کیا لے کے جانا ہے؟ بڑی پیاری میاں صاحب رہنمائی فرما رہے ہیں. وہ پھول، وہ اعمال کون سے ہوں گے؟ فرماتے ہیں کھڑی ڈالیاں عاجزی والیاں جی، اگے ہور محمدہ چاہ نہیں. کسی چیز کی طلب نہیں آگے. ٹھیک. بڑا خزانہ اس کا بھرا ہوا ہر چیز سے، صرف عاجزی. کھڑی ڈالیاں عاجزی والیاں جی، اگے ہور محمدہ چاہ نہیں. عاجزی کا تحفہ لے کر جانا ہے. رب تعالیٰ کو بندے کی عاجزی بہت پسند ہے بیٹا. شب معراج ایک یار کی یار سے ملاقات ہے. بے شک. تو کیا انتظار تھا، اور اب کیا دیدار ہے، اور کیا سما ہے.
اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج اس وصل کی خوشی میں آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ اللہ تو رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا آج میں وہ تحفہ لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو میری بارگاہ میں نہیں؟ فرمایا عاجزی. یعنی تیری شان کبریائی کو زیب نہیں ہے عاجزی. تو میں وہ عجز اور انکسار لایا ہوں. یہی عجز و انکسار ایک انسان کو بلندی درجات پہ پہنچاتا ہے بیٹا، اور محب اور محبوب کے درمیان حائل پردوں کو اٹھا کر محبوب کے قدموں میں جا بٹھاتا ہے. تو بیٹا گزرتی زندگانی اور بہتا پانی کبھی واپس نہیں آتے. انسان کی زندگی کے اس باغ پہ بہار بھی چند گھڑیاں ہے. بالکل ٹھیک. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک کر کے لیندا جاندا جس دتیاں یہ چیزاں، یہ جس طرح اس نے دی ہیں اسی طرح وہ باری باری لیتا بھی ہے. بڑھاپے تک کئی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں نکل جاتی ہیں. بے شک ایک ایک کر کے لیندا جاندا جس دتیاں یہ چیزاں، رل بیٹھن دی کڑی غنیمت تے پوگ فراق عزیزاں. کہ اس کو غنیمت جانے اس گھڑی کو جس میں اللہ نے آپ کو تندرستی اور جوانی دی ہے، طاقت دی ہے. جس مالک نے یہ جوانی، یہ طاقت، یہ شعور، یہ اعضاء عطا فرمائے ہیں، یہ سب اداری چیزیں ہیں بیٹا، تھوڑے سارے عرصے کے لیے ہیں. مالک ایک ایک کر کے واپس بھی لے لیتا ہے، کبھی آنکھ، کبھی زبان، کبھی ہاتھ، کبھی پاؤں. تو وہی گڑی غنیمت ہے جب یہ عطائیں نصیب ہوں اور ان سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ تعالی. اب گل بہار بیٹا آپ سے مخاطب ہوں میں کہ اے گلے بہار آج وقت بہار ہے باغ تیرے. الحمدللہ. بلکہ یہ ان تمام گلوں کے لیے بھی پیغام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ جوانی اور یہ عمر اور یہ تندرستی دی ہوئی ہے، یہ نعمت جن کو حاصل ہے، وہ اس قیمتی سرمایہ سے کچھ حاصل کر لیں بیٹا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو جو ہے وہ آمین ہدایت دے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہتر سے بہتر انشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم پر چلتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. پلکے پہ جاوے متے واہ نہیں، ورنہ ہماری طرح پچھتاوا، میں اپنی بات کر رہی ہوں، میری طرح پچھتاوا نہ رہ جائے. اس وقت کے پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. یہ تو آپ کی عاجزی ہے، اللہ تعالیٰ آپ پہ مزید کرم فرمائے. میں کہتی ہوں کہ میرے جیسے بندے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یا آپ رحمۃ اللہ کے کلام سے کہ فسق فجور گناہ میں سب کیتی عمر تباہ میں ان گزری ہاتھ نہ آمدی تد رو رو آئی مار. ہمارے پاس تو اب یہ رہ گیا پچھتاوا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے بیٹا. اب یہ پچھتاوا چین نہیں لینے دیتا. اس بیکار میں گزرے وقت کا بہت افسوس ہے. حقیقت بتاؤں میں بیٹا آپ کو تو بہت افسوس ہے کہ کچھ نہیں کر سکے. اللہ نے بڑا وقت دیا تھا، بڑی وہ کرم کیا تھا، لیکن کچھ نہیں کیا. یہ تو انسان کے لیے ہے کہ جتنا بھی کریں وہ کم ہے. ہم سے تو وہی کچھ نہیں ہے بیٹا. وہ تو جتنا کرنے والے کرتے ہیں تو وہ کہیں تو وہ تو بجا ہے نا، لیکن ہم جیسے جو کر بھی کچھ نہیں سکے ان کا کیا حال ہے. تو بیٹا اصل عمر جوانی اور تندرستی والی ہے. اصل وقت رات کا پچھلا پیر یعنی فجر و سحر والا. اور ان خوش نصیبوں کو یہ حاصل ہوتا ہے جو اس راز کو پا لیتے ہیں، جنہیں اس کی قدر اور پہچان ہو جاتی ہے. ہوتی کس وقت ہے؟ جب حکم تیرے بن کھ نہ لدا، جو چاہے سو ہوندا، جس نو آپ تلیری بخشیں وہ میدان کھلوندا. اس وقت تو اس پاک ذات کی بارگاہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہنا ہے. وہی توفیق عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بیٹا فلاح پا گیا وہ انسان اور کامیاب اور پاس ہو گیا وہ انسان جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت، یہ سرمایہ عطا فرمایا اور اس نے اس سے کچھ حاصل کر لیا. تو بہت بڑے علمی گھرانے سموال شریف میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گھرانے میں برگزیدہ ہستی حافظ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ تو مجذوب فقیر تھے، اکثر جذب کی حالت میں ہوتے تھے. تو ایک دن شادی پہ نا، گاؤں میں شادی ہو رہی تھی تو عورتیں گیت گا رہی تھیں. تو اس گیت میں بول کیا تھے کہ نہ اگلی تھیں نہ پچھلی تھیں، کول کمائیاں وچلی تھیں. نہ اگلی تھی نہ پچھلی تھی، کول کمائیاں وچلی تھی. یہ عام ایک گیت گا رہی تھیں عورتیں. آپ اس وقت نزدیک تھے، سن سن کر جھوم رہے تھے اور وجد طاری ہو گیا، بے ہوش ہو گئے. عورتوں نے والد بزرگوار سے شکایت کی کہ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. تو والد صاحب ناراض ہوئے، ڈانٹا کہ ناصر بیٹا یہ کیا حرکت کی ہے. وہ عورتیں تو گیت گا رہی تھیں، عام سا گیت گا رہی ہیں. تو آپ نے جواباً عرض کی حافظ ناصر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نہ قبلہ یہ بات نہ کہیں کہ عام سی بات کر رہی تھیں، ایسا مت کہیے. وہ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہی تھیں.
ٹھیک. وہ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہی تھیں، وہ حدیث مبارکہ کی عکاسی اور ترجمانی کر رہی تھیں. تو آپ نے پوچھا کہ وہ کون سی ترجمانی تھی، تو انہوں نے کہا نہ اگلی تھی نہ پچھلی تھی، کول کمائیاں وچلی تھی وشکار والی، وچلی ہوتا ہے وشکار والی. آپ نے فرمایا نہ بچپن نہ بڑھاپا قربان جاؤں جوانی پہ. ٹھیک. وہ تو یہ ذکر کر رہی تھیں. تو نہ رات نہ دن قربان جاؤں میں رات کے درمیانے پیر پہ. وہ تو ان چیزوں کا بیان کر رہی تھیں. تو یہی بیٹا بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کے لیے توفیق دے اور ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں اور پہچان جائیں. جی بیٹا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 7-8 سال کی تھی تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیف الملوک کی چھپوائی کے لیے لاہور تشریف لے گئے. تو علامہ صاحب کے والد محترم کو پتہ چلا تو آپ نے علامہ صاحب کو ساتھ لے کر میاں صاحب سے ملنے تشریف لائے اور عرض کی کہ سرکار میرے اس بچے اقبال کے لیے دعا فرمائیں. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ صاحب کے سر پہ دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ اقبال بہت بلند اقبال ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اقبال بہت بلند اقبال ہوگا. اس بچے کی پرورش پہ خصوصی توجہ فرمانی ہے، انہوں نے نصیحت کی. پھر والد صاحب نے کہا سرکار یہ ضد بہت کرتا ہے، یہ ضد بہت کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بعض کام ضد کر کے منوائے جاتے ہیں. جب ایک بچہ اپنی ماں سے اڑی کر کے ضد کر کے منوا لیتا ہے تو ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ذات سے منوائی جاتی ہیں. بے شک بے شک. ٹھیک. تو لاڈ پیار سے اڑی کر کے تو رات کے درمیانی پیر میں اب جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں گے اڑیاں کریں گے تو انشاءاللہ وہ سنے گا. تو اس سے بیٹا یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ وقت بہت ہی قیمتی ہے. یہ سرمایہ اگر اللہ نے جس کو عطا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. یعنی کہ آج کا جو سلسلہ سیف الملوک شناسی میں میاں صاحب کے کلام سے ہم نے اخذ کیا ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا، اصلاحی مطلب کلام ہے ان کا، کہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے کہ آپ اپنی جوانی کی عمر میں اللہ کو منا لیں کیونکہ بعد میں آپ کے پچھتائیں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سلسلہ، آج کا یہ درس، آج کی یہ کلاس آپ تمام احباب کو ضرور پسند آئے گی. آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے. ابھی کے لیے اجازت. السلام علیکم.